بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے لسان العرب، 4 نمبر سبق ہے الکلمۃ و اقسامھا۔ الکلمۃ و اقسامھا، کلمہ اور اس کے اقسام، کلمہ اور اس کلمہ کی اقسام۔ یہ ضمیر، یہ ہا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، اور یہ راجع ہے کس کی طرف؟ کلمہ کی طرف۔ کلمہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے، اور اقسام یعنی کلمہ کی اقسام، اس کا معنی ہے اقسامھا، کلمہ کی اقسام۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر اقسام جو ہے یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ عربی میں مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، اور جب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اردو میں تو اس کا ترجمہ ہم یہاں سے مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے اور مضاف کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ کلمہ کی اقسام یعنی اس کی اقسام، تو یہ کلمہ یعنی اس کی اقسام۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں، احادیث میں، عرب میں، یعنی عرب کی جتنے بھی کلام ہے سب کو 3 چیزوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، اسم میں، فعل میں اور حرف میں۔ یعنی ہر ایک جو ہے الگ الگ کلمہ ہے۔ مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذی، تو ابھی یہ ایک کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ چوتھا کلمہ ہے، یہ 5واں، یہ چھٹا، یہ 7واں اور یہ 8واں۔ یہ فی الگ ہے، یہ ہا الگ ہے، تو یہ الگ الگ کلمات ہے، یہ الگ الگ کلمات ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہیں، مثلا یہ اسم، یہ اسم، یہ حرف، یہ اسم، یہ حرف، یہ اسم، یہ اسم، یہ لام جو ہے یہ حرف، یہ متقین یہ اسم، یہ الذی یہ اسم۔ اسی طرح مثلا ذہب اللہ بنورہم، تو ابھی ذہب اللہ، ذہب یہ فعل، لفظ جلالہ یہ اسم، با حرف جر یہ حرف، اور نور یہ اسم، ہم یہ اسم۔ اسی طرح پورا یعنی کلام عرب جتنا بھی ہے تو ان سب کو ان 3 میں تقسیم کرتے، اسم، فعل یا حرف۔ ہر لفظ جو ہے، ہر کلمہ جو ہے الگ الگ، یہ ذہبہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، یہ اسم فعل حرف، اسم فعل حرف، اسم فعل حرف، جو بھی ہو ان تینوں میں سے نہیں نکلے گا، ان تینوں کے اندر ہی ہوگا، اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ تو یہاں پر اسم ہم کس کو کہتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کوئی انسان، جانور، جگہ یا چیز وغیرہ سمجھ میں آئے اور اس سے کوئی زمانہ وغیرہ سمجھا نہ جا سکے، یعنی اس میں کوئی زمانہ نہ ہو۔ مثلا مارکر، تو یہ کیا ہے؟ مارکر، یہ ابھی اسم ہے، فن کا اسم ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے کہ یہ حال میں ہے، مستقبل میں ہے یا ماضی میں ہے، اس طرح کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا۔ پن کا ہے، کتاب ہے، کھڑکی ہے، دروازہ ہے، چپل ہے، قالین ہے، اور گدھا ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، اسی طرح برتن وغیرہ، یہ سارے، ان ساری چیزوں کی جتنی بھی ہے اس کو ہم نام یعنی اسم کہیں گے اس کو، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ مستقبل ہے یا حال ہے یا ماضی ہے۔ یعنی اسم وہ کلمہ ہے جس سے کوئی انسان، جانور، جگہ یا چیز وغیرہ سمجھ میں آئے، یعنی چیزوں کے نام وغیرہ سمجھ میں آئے، اس سے کوئی زمانہ نہ سمجھا جا سکے۔ مثلا رجل کہتے آدمی، امرأۃ عورت، زید نام ہے آدمی کا، فاطمہ لڑکی کا نام ہے، طالب علم، طالبۃ طالب علمہ، غرفۃ کمرہ، اس طرح قلم کتاب، اور اس طرح بورڈ جو ہے سبورۃ، اور اس طرح پن کا مروحۃ،
اس طرح گاڑی موٹر کار سیارتن، اس طرح سائیکل دراجتن. تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ نام ہے. اس کو ہم اس میں زمانہ نہیں ہے، اور یہ صرف چیزوں کے نام پر دلالت کرتے ہیں، یا آدمی انسانوں کے نام پر دلالت کرتے ہیں، جانوروں کے نام پر دلالت کرتے ہیں، جگہ کے نام پر دلالت کرتے ہیں، یا کسی چیز وغیرہ کے نام پر دلالت کرتے ہیں، تو اس کو ہم اسم کہیں گے. تو پہلے قسم کیا ہے؟ اسم، کہ اس میں زمانہ نہ ہو اور چیزوں کے نام وغیرہ پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں اسم. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا، جس میں کیا ہو؟ اس چیز کا کام کرنا، یعنی میں کھڑا ہوا، میں گیا، میں سو گیا، میں نے پانی پیا، میں نے کھانا کھایا، میں چلا جاتا ہوں، میں ابھی آیا، میں گیا، میں ابھی جا رہا ہوں. تو یہ سارے کیا ہے؟ اس میں کام ہے، اور اس میں زمانے بھی ہے کہ میرا جانا جو ہے میں جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، میں گیا ماضی میں جا رہا ہوں ابھی حال میں جاؤں گا مستقبل میں. تو اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، اور یہ کام کرنے یا کام ہونے پر دلالت کرتا ہے. مثلا میں سویا، میں جاگا، میں اٹھا، میں نے کھایا، میں نے پیا، میں پیوں گا، میں پیتا ہوں. اس طرح کے الفاظ اس میں کیا ہو؟ کام، یعنی وہ کلمہ جس میں وہ کلمہ فعل وہ کلمہ ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ ہے کہ یہ فعل کلمے کی اقسام میں سے ہے، کلمے کی اقسام میں سے، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں سمجھا جائے. ابھی تین زمانے کتنے ہیں؟ تین زمانے کون سے ہیں؟ ایک ہے ماضی، یعنی گزرا ہوا زمانہ. ایک ہے حال، یعنی موجودہ زمانہ. اور ایک ہے مستقبل، آئندہ، یعنی آنے والا زمانہ. یہ تین زمانے ہیں. عربی میں اس کو ماضی کہتے ہیں، اور ان دونوں کو مضارع کہتے ہیں. ان دونوں کو مضارع کہتے ہیں. اس کو ماضی گزرے ہوئے زمانے کو، اور حال اور مستقبل کو مضارع کہتے ہیں. تو اب یہاں پر ابھی دیکھ لیں کہ اس میں کوئی زمانہ سمجھا جائے، اس میں تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں سمجھا جائے. مثلا میں جاتا ہوں، تو ابھی حال میں جاؤں گا مستقبل میں گیا ماضی میں نے کھایا ماضی میں کھاتا ہوں ابھی حال میں کھاؤں گا مستقبل میں. تو اس طرح اس میں زمانے پائے جاتے ہیں، اور کام ہونے یا کرنے پر دلالت کرتا ہے. اس کی مثال یہاں پر ایک ذکر کی ہے، ذہبہ، وہ ہو گیا. تو ذہبہ، اس ذہبہ کو ہم کیا کہیں گے؟ کلمے کی کون سی قسم ہے؟ یہ فعل ہے. یہ اس کو ہم فعل کہیں گے، کہ جس میں اب یہاں پر یہ اسم اور فعل، اس کے کچھ علامات ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، آگے جا کے پڑھیں گے کہ اسم کو ہم کس طرح سمجھیں گے بغیر معنی کے، فعل کو ہم کس طرح سمجھیں گے بغیر معنی کے، اور حرف کو ہم کس طرح جانیں گے کہ یہ حرف ہے بغیر معنی کے، معنی سمجھے بغیر ہم کس طرح جانیں گے. تو آگے انشاءاللہ علامات الاسم، علامات الفعل اور علامات الحرف میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. مثلا یہاں پر یدخل، وہ داخل ہوتا ہے، حال ہے. سوف تعلمون، آپ سب جان لیں گے، یہ مستقبل ہے. تو اس میں ماضی ہے، اس میں حال ہے، اور اس میں استقبال ہے. یعنی تینوں زمانے اس میں پائے جاتے ہیں. یعنی تینوں زمانے ایک ہی کلمے میں نہیں، بلکہ تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں سمجھا جائے. تو اس میں ماضی ہے، اس میں حال ہے، اور اس میں استقبال ہے. ابھی حرف کیا ہے؟ حرف تو نہ کسی چیز کا نام ہے، نہ کام کرنے اور نہ کرنے اور نہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، بلکہ یہ وہ کلمہ ہے، حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی، ابھی حرف کا معنی آپ کب سمجھیں گے؟ جب اس کے ساتھ اسم یا فعل مل جائے. اگر اس کے ساتھ اسم اور فعل نہ ملے تو آپ اس کا معنی نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا کیا معنی ہے. تو اس کو کہیں گے حرف، کہ نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو تو وہ کیا رہے گا؟ حرف ہی رہے گا. اسم اور فعل سے ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے. مثلا من ہے، تو اس کا معنی سے، تو سے کا کیا معنی ہے؟ الہ ہے، تک کا کیا معنی ہے؟ فی ہے، میں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن جب ہم الہ کا معنی استعمال کریں، ذہب زید الی المدرسۃ، زید گیا، زید
گیا مدرسے کو یا مدرسے تک. مدرسے تک تو الا کا معنی ابھی سمجھ میں آیا کہ اسم دو اسموں سے مل کر اس اسم کو اس سے ملا، یعنی فعل کو کس کی طرف متعدی کر اسم کی طرف. تو یہاں پر معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا معنی ہے ذهب زید الی المدرسۃ. اگر یہ الا اسم اور فعل سے نہ ملے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب یا کتبت بالقلم، بالقلم، تو یہ با جو ہے یہ حرف ہے اور اس با کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا ہے، قلم کے ذریعے سے لکھا. تو ابھی اس کا معنی سمجھ میں آیا ذریعہ کے ساتھ، تو میں نے قلم کے ساتھ لکھا. تو آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. کلمہ یعنی اسم وہ کلمہ ہے جس میں زمانہ نہ پایا جائے اور چیزوں کے وغیرہ کے نام ہو، انسان کے نام ہو، جانوروں کے نام ہو، چیزوں کے نام ہو یا جگہ کے نام ہو، مثلا کراچی، اسلام آباد، دہلی اور پنجاب وغیرہ، یہ سارے اسم ہیں. فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں سمجھا جائے، مثلا ذهب، يدخل اور سوف تعلمون. حرف وہ ہے جس کا معنی اسم اور فعل سے ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے، مثلا الی، تک، فی، میں اور من، سے. ذهب زید الی المدرسۃ، ذهب زید من البیت، ذهب زید فی الغرفۃ. تو ابھی یہاں پر اس کا معنی اس وقت نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ یہ اسم یا فعل سے نہ ملے. تو ابھی اس سبق میں کہ نیچے جو کتاب میں قاعدے لکھے ہیں، 4 قاعدے لکھے ہیں، اس میں سے ایک قاعدہ یہ لکھا ہے کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. یعنی کلام عرب میں جتنی بھی الفاظ ہیں وہ ان تینوں سے خالی نہیں، یا تو اسم ہوگا یا فعل اور یا حرف. پھر یہ ذکر کیا کہ اسم میں زمانہ نہیں ہوگا، فعل میں تینوں زمانے میں سے ایک زمانہ پایا جائے گا، اور حرف جو ہے اسم اور فعل سے ملے بغیر اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ ہے آج کا ہمارا لسان العرب کا 4تھا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.